آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، میرے پاس یو پی کی کرسی سنبھالنے والا اس کا بھیجا ہوا ایک آدمی لکھنؤ میں میرے پاس آیا اور مجھ سے کہتا ہے مولانا صاحب آپ یا تو بی جے پی کا پرچار کریے اور بلینک چیک لے لیجئے، جو چاہیے وہ لے لو، کھل کر آئیے بی جے پی میں، ہم سواگت کریں گے پورے اتر پردیش کا، ہم آپ کو الپ سنکھیک کا ادھیکش بنا دیں گے۔ میں نے کہا نہیں صاحب، بی جے پی میں ہم نہیں جا سکتے، بی جے پی میں ہم جائیں گے تو ہماری قبر کھد جائے گی۔ تو کہنے لگا تو پھر تمہارے ایک مسلمان بھائی بھی ہیں، نام سمجھ گئے نا، میں نہیں لوں گا، آپ کے ایک مسلمان بھائی بھی ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، وہ ہم لوگوں کے بڑے وروධ میں رہتے ہیں، پھر آپ اس پارٹی کا پرچار کیجئے۔ میں نے کہا آپ کو کیوں انٹرسٹ ہے اس میں؟ کہا کہ ان کے پرچار سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا نہیں، اگر میں اکھلیش کا ساتھ دے دوں تو؟ بولے اکھلیش کا ساتھ دو گے یا مایاوتی کا یا کانگریس کا تو جو حال مولانا کلیم الدین کا کیا وہی حال تمہارا بھی کر دیں گے، جیل میں ٹھوس دیے جاؤ گے۔ اتنا یاد رکھنا، میں وارننگ دینے آیا ہوں، دھمکی دینے آیا ہوں آپ کو، یا تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارا دینے سے مسلمانوں میں آپ کی چھوی خراب ہو رہی ہے تو اس پارٹی پہ چلے جائیے اور ہمارے یوگی جی کو جتنی گالی دے سکتے ہو دیجئے، کیونکہ ہمیں فائدہ ہو رہا۔ اگر اکھلیش یا مایاوتی کے ساتھ گئے تو جیل میں سڑا دیں۔ ہم نے کہا جرم کیا کیا میں نے؟ کیا کہتا جرم کرتا کون ہے؟ جرم کرتا کون ہے؟ آپ کو کورٹ میں ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جرم نہیں کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو 10 سال لگ جائیں گے۔ یہ دھمکی آئی ہے میرے پاس، یا تو اس کا ساتھ دو، اس کا نہیں دے رہے ہو تو اس کا ساتھ دو۔ کھلی کتاب ہے یار، کیوں مجھ سے کہلواتے ہو؟ میں بہار میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، بنگال میں ممتا دیدی نے پوری اجازت دی ہے، خوب بولو، میں دیتا ہوں، جاتا ہوں، بولتا ہوں، نام بھی لیتا ہوں، اس لیے کہ جہاں میرے اوپر کیس ہونے کا خطرہ نہیں ہے وہاں لیتا ہوں، نام بھی لیتا ہوں، اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ سمجھو، پہچانو، غور کرو، یہ دیکھو اس وقت کوئی تمہارا نہیں ہے، یہ سچ ہے، کوئی تمہارا نہیں، یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی سوچ لو کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچانا ہے تو چھوٹا نقصان آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ یہ سوچو کہ چھوٹا نقصان نہ ہو، نہیں، آپ کے پیر میں کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا پیر کاٹنا پڑے گا، نہیں تو آپ کی جان جا رہی ہے، اس لیے بڑا نقصان یہ ہے کہ میری جان چلی جائے، بچے بیچارے یتیم ہو جائیں گے، اور چھوٹا نقصان یہ ہے کہ ہمارا پیر کٹ جائے لیکن بچے تو ہمارے سامنے رہیں گے۔ تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو، یعنی اپنا پیر کٹا کے اپنی جان بچا لو، یہی عقل مندی ہے، یہی عقل مندی ہے۔ یہ دیکھ لو اس وقت کہ ہمارا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا تمہیں۔ ہماری بیوی کو بچہ ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی یا آپ کے بچے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں۔ جرجیز کو بچہ بھی پیارا ہے، جرجیز کو بیوی بھی پیاری ہے، لیکن دونوں میں سے ایک بچے گا۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیا بیوی کو بچا لو، بیوی رہے گی تو بچے تو بعد میں اور بھی آ جائیں گے، اگر بچہ جا رہا ہے تو جانے دو۔ عقل مندی یہی ہے، ورنہ دونوں مارے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو کر دو۔ اسلام کے اصولوں پر آ جاؤ، اسلام کے ضابطوں کو پکڑو۔ چندے کا اعلان ہو رہا، دو، یہی چیزیں کامیابی کی دلیل ہے۔ میں اعلان نہیں کروں گا، میں بیٹھوں گا نہیں، میں آپ سے روپیہ لینے کے لیے یہاں پر بیٹھ کر انتظار نہیں کروں گا۔ یاد رکھو، ایک مثال دے کے جا رہا ہوں، بہار والوں خوش نصیب ہو، بنگال والوں خوش نصیب ہو کہ تمہارے ہاں مدرسوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سرکاری اسکولوں میں تم پڑھا رہے ہو، مدرسے کھلے ہیں، بنگال میں کھلی اجازت ہے۔ ہم یو پی والوں سے پوچھو، ہمارے مدرسے بند کیے جا رہے ہیں، مدرسوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، مدرسے کی استادوں پر نظریں رکھی جا رہی ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے یو پی کے مدارس کو بند کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ مدرسے جو آپ لوگوں کے اسی چندے سے چلتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ یو پی والا ماحول آپ کے ہاں آ جائے، یہ مدرسے اگر بند ہو گئے تو کوئی پھر علی میاں ندوی جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوگی، پھر کوئی احسان الہی ظہیر جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوگی، کوئی ابن تیمیہ اور ابن قیم بن کر نہیں نکلے گا۔ یاد رکھنا،
کوئی پھر ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل بن کر نہیں نکلے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ دین باقی رہے، آپ چاہتے ہیں کہ اسلام باقی رہے، تو ان مدرسوں کی حساب کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، یہ نہیں ہوگا۔ انسانیت ہم نبھائیں گے لیکن دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا۔ ایک مسلمان کو تم دیکھو گے صبح فجر کی نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلائے گا، صبح سویرے اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، لیکن شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی بتائی۔ ایک زمانہ ایسا جائے گا کہ مسلمان صبح حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ آج یہ چناؤ کا دور ہے اور دیکھ لیجیے آج چناؤ کے اس دور میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بیچارہ مسلم کینڈیڈیٹ صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ ہمیں ہندو لوگوں کا بھی ووٹ لینا ہے، ہندو بھائیوں کا بھی ووٹ چاہیے۔ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے مندر میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر ٹیکا بھی لگا لیتا ہے اور مورتی پہ جا کے وہ ہار بھی چڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے ہمیں ہندو بھائیوں کا ووٹ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، صبح وہ حالت ایمان میں اٹھا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے اس نے کفر کر لیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یہ قیامت کی نشانی ہوگی، ایک مسلمان حالت ایمان میں اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند سکوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا دین بیچ دے گا، دنیا کے چند ٹکڑوں کو پانے کے لیے وہ اپنا دین کا سودا کر دے گا، دنیا کے چند سکوں کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا۔ اپنے معاشرے اور سماج پر ایسے مسلم کینڈیڈیٹوں پر نظر رکھو جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا رہے ہیں اور مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ارے ہندو بھائی بھی تو کینڈیڈیٹ ہے، وہ بھی تو روزہ رکھ لیتا ہے یا افطار پارٹی میں آ جاتا ہے، وہ بھی تو ٹوپی لگا لیتا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن آپ کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ مندر میں جا کر ٹیکا لگائیں۔ ٹیکا لگانا یہ مشابہت ہے غیر مسلم سے، اور من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مورتیوں پر پھول اور ہار و مالائیں نہیں چڑھائی جا سکتی۔ اگر آپ نے مندر میں کسی مورتی پر پھول اور مالائیں چڑھا دی تو معاف کیجئے گا بہت سے لوگ دلیل دے دیں گے جب آپ کا نیتا مورتیوں پر پھول اور ہار مالا چڑھا دیتا ہے تو ہم نے قبروں پہ اگر پھول چڑھا دیے تو کون سا جرم کیا ہے؟ ہم نے یہاں چادر چڑھا دی تو کون سا جرم کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی بھی پتھر پر پھول و مالا نہیں چڑھایا جا سکتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا نہیں ہویا جا سکتا ہے۔ اگر شریعت نے کسی پتھر کو چومنے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، صرف اس پتھر کو چومنے کی اجازت دی ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ وہاں جا سکتے ہو اور اس کو چھو سکتے ہو تو چھو لو، اور چوم سکتے ہو تو اس کو بوسہ دے دو، لیکن اگر یہ آسان نہ ہو، بھیڑ بہت زیادہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ کر لو، بس اتنا کافی ہے اور آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دل میں نیت کرو اگر بھیڑ نہ ہوتی تو میں ضرور چومتا، لیکن میں نہیں چوم پاؤں گا کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ دائنا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیجئے اور اپنا چکر لگانا شروع کر دیجئے۔ اس پتھر کو ہی چوما جا سکتا ہے اور اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی پتھر کو نہیں چوما جا سکتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو عمر فاروق کو ڈر لگنے لگا، اس پتھر کو لوگ چومتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس پتھر کو آگے چل کر لوگ اس کو خدا بنا لیں، معبود بنا لیں، کہیں اس پتھر سے روزی روٹی نہ مانگنے لگے، اس پتھر سے کہیں اولاد نہ مانگنے لگے، اس پتھر کو بابرکت پتھر سمجھ کر برکت کے حصول کے لیے بیٹھنے نہ لگے۔ تو حضرت عمر فاروق نے طواف کرنے سے پہلے اس پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، آئے پتھر انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے،
اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرے اندر نفع دینے کی اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، میں تو صرف تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ بس اے پتھر سن، تیرے اندر کسی کو کچھ دینے کی اور کسی سے کچھ چھیننے کی طاقت نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، تو رب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر میں تجھے چوم کیوں رہا ہوں؟ میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے چوما، اس لیے ہم تجھے چوم رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کہہ کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ پتھر پتھر ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہاں چادر نہیں چڑھائی جائے گی، یہاں ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہیں ہوا جائے گا، اس پتھر سے کسی قسم کی برکت کی امید مت رکھنا، بس ایک سنت ہے اس کو چومنا، ایک چھونا اور بوسہ لینا سنت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی شیتل چھایا اور اسلام کی صاف اور شفاف تعلیم ہے، اسے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ یہ مذہب سب کا ہے۔ آؤ، اگر نماز ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ہے، کلمہ ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ہے، اگر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اسلام نے تو آپ کے ہاں پر بھی دان و خیرات کا ہے۔ ثبوت و دانم دیکھتا، ہائے ارجن، زیادہ سے زیادہ غریبوں مسکینوں میں دان دیا کرو، دان دینے سے پاپ مٹتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں روزہ ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ورت ہے۔ ہاں، ایک فرق ضرور ملتا ہے، ہمارے یہاں مرنے کے بعد انسان دوبارہ کتا بلی چوہا نہیں بنتا ہے، اور آپ کے یہاں مرنے کے بعد آواگمن ہے، اچھے کرم کیے ہوں گے تو پھر سے منشیہ بنا کر پیدا کیا جائے گا، لیکن برے کرم کیے ہوں گے تو اپنے اپنے کرموں کے مطابق انسان کو سزا ملے گی۔ منوسمرتی پڑھیے، ایک ایک گناہ کی سزا لکھی ہوئی ہے، 2-3 سزائیں مجھے یاد ہیں۔ رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا، جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو تمہیں اگلا جنم لڑکی کا ہوگا، چوری کرو گے تو اگلے جنم میں بلی بنائے جاؤ گے۔ یہ ہمیں یاد ہے منوسمرتی کے، ورنہ اس میں بہت کچھ لکھا ہوا، یہ کرو گے تو آلو بنو گے، یہ کرو گے تو گوبھی بنو گے، یہ کرو گے تو بیگن بنو گے، یہ کرو گے تو پھول گوبھی بنو گے، یہ کرو گے تو یہاں تک کہ ہرا دھنیا، ہرا مرچا، یہ کرو گے تو یہ بنو گے۔ پوری ایک لسٹ ہے، دال چاول تک کی لسٹ ہے، یہ کرو گے تو دال بنو گے، یہ کرو گے تو چاول بنو گے، یہ کرو گے تو مطلب سب کی ایک لسٹ ہے۔ یعنی یہ ساری سبزیاں جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پاپ کے نتیجے میں مل رہی ہیں ہمیں اور آپ کو۔ یہ سب پہلے انسان تھی، انہوں نے وہ جرم کیے تھے تب دال بنائے گئے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ انسانوں کو کھا رہے ہیں۔ پوری ایک لسٹ ہے۔ ایک بار میں پڑھ رہا تھا منوسمرتی، تو اس میں دیکھا تو میں سوچنے لگا، یا اللہ، اس میں لکھا ہے کہ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، تو دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں اس کا مطلب یہ پہلے سب انسان رہی ہوں گی، انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی جوا نہ کھیلے تو بھینس کا جنم ہی نہیں ہوگا، اور جب بھینس نہیں ہوگی تو دودھ بھی نہیں ملے گا، اور دودھ نہیں ہوگا تو دہی، مٹھا، گھی، چھاچھ، پنیر، دودھ سے بننے والی ساری نعمتیں ہمیں کچھ نہیں ملیں گی۔ یعنی یہ ساری نعمتیں کھانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوا کھیلو۔ ایک پنڈت سے میں نے کہا، لوکل پنڈت سے، کہنے لگا چپ رہو مولانا صاحب، ہم اتنے بڑے پنڈت نہیں، ہمارے کسی بڑے پنڈت سے پوچھو، ہم لوگ تو بس ایسی دان کنیا کر لیتے ہیں، کچھ ہمیں گرو دکشنا مل جاتی ہے، ہم کیا جانے یہ سب۔ لوکل پنڈت تھا، نہیں بتا پایا۔ کلیئر لکھا ہے جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا۔ اب بتائیے تو آپ، یہ ساری نعمتیں ہمیں جوا کھیلنے کے نتیجے میں مل رہی ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات،
چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا۔ ارے ہم نے دنیا میں چوری کی، پولیس نے ہمیں پکڑا، جیل میں ڈال دیا۔ پولیس کی جیل پھر بھی اچھی ہے، جب تک ہم جیل میں